اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو پی ایم ایس بوائز 3 کی طرف سے کلاس 6 کی اردو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہماری اس ویک میں اردو کی سیکنڈ آن لائن کلاس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی فرسٹ اس ویک کی جو پہلی آن لائن کلاس ہوئی ہے اس کو بھی ضرور جوائن کیا ہوگا اور اس میں پڑھایا گیا کام آپ نے ضرور اپنے گھر میں ریوائز کیا ہوگا۔ ہماری اردو کی بک ہے جس کا نام ہے اردو برائے جماعت ششم، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، پشاور۔ ہم نے منڈے کو اپنی کلاس کے اردو کے لیکچر میں نیا چیپٹر سٹارٹ کیا تھا جس کا نام تھا سائنسی کرشمے۔ سائنسی لفظ کا مطلب ہے کہ سائنس سے متعلق، اور کرشمے کا مطلب ہے کوئی انوکھا کام، کوئی انوکھی ایجاد۔ سائنسی کرشمے، اس چیپٹر میں ہم نے سائنس نے جو ترقی کی ہے اور جو نئی نئی ایجادات ہوئی ہیں 19ویں صدی میں یا اس سے پہلے، تو وہ ساری ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، جو ہمارا لیکچر ہے، وہ ہماری ایکسرسائز پر بیسڈ ہے۔ لیکن ایکسرسائز کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ ہمارے دماغ میں، ہمارے مائنڈ میں چیپٹر کلیئر ہونا ضروری ہے۔ چیپٹر کی ریڈنگ ہو چکی ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو چکی ہے، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ بھی آپ نے لکھ لیے ہوں گے، سمجھ لیا ہوگا۔ تھوڑا سا اس چیپٹر کو سمرائز کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے اس چیپٹر سائنسی کرشمے میں اپنی سائنسی ایجادات کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 80 پر موجود ہے۔ تھوڑا سا اس کا سمری دیتی ہوں کہ زمانے قدیم میں انسان غاروں میں رہتے تھے اور ان کی ضروریات بہت محدود تھی۔ وہ جہاں پر رہتے تھے وہیں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، مطلب ان کو دور دراز جگہوں میں یا دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اسی جگہ پر جہاں رہ رہے ہوتے تھے وہیں سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور اسی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انسان رہتا تو غاروں میں تھا اور وہیں پر اپنی گزر بسر بھی کرتا تھا، لیکن اگر کسی کو دور کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑتا تھا تو وہ یا تو پیدل سفر کرتا تھا یا قافلوں کی صورت میں سفر کرتا تھا، اور قافلوں کی صورت میں سفر کرتے وقت وہ جانوروں کا استعمال کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں اونٹ، خچر اور گھوڑے سفر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان نے سوچنا شروع کیا، اور سب سے پہلی ایجاد جو انسان کی تھی وہ پہیا تھی۔ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی اور بڑی انقلابی تبدیلی جو آئی تھی وہ پہیے کی ایجاد سے ہوئی تھی۔ انسان نے پہیا ایجاد کیا تھا اور پھر اس پہیے کے ساتھ اپنی سواری کے طور کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے جانوروں کو باندھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی جانوروں پر سوار ہو کر انہوں نے اپنے لیے وہ سواری تیار کی تھی جو پہیے سے چلتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا، اس سے ان کا فاصلہ جو ہے وہ بہت کم وقت میں طے ہو جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے ایک پیدل چلنے والا انسان بہت ٹائم لگا کر منزل تک پہنچتا ہے، اور پہیا یا گاڑی یا جو بھی چیز ہو اس میں کسی چیز میں سوار ہو کر انسان جلدی پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو انسان کی تاریخ کی دوسری تبدیلی تب آئی تھی کہ جب جارج اسٹیفنسن نے بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر ریل کا انجن ایجاد کیا تھا۔ اس نے بھاپ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ریل کا انجن بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کشتیاں اور بحری جہاز بھی ایجاد ہوئے تھے۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ جو جارج اسٹیفنسن کا بنایا ہوا انجن تھا وہ بہت کم رفتار سے چلتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جب بجلی ایجاد ہو گئی، پیٹرول دریافت ہو گیا، تو پھر اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اس انجن کی پاور میں بہتری آتی گئی اور وہ تیز تر ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں امریکہ میں رہنے والے دو بھائی رائٹ برادران نے ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا۔
ہوائی جہاز کا انہوں نے کامیاب تجربہ 1903 میں کیا تھا۔ ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا تھا جس میں بہت پہلی بار جو پہلا ہوائی جہاز ایجاد ہوا تھا وہ بہت کم فاصلے تک جا سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مزید انوینشنز ہوتی گئیں، مزید تجربات کرتے گئے، اور پھر ہمیں آج کل کے جو لیٹسٹ ہمیں نظر آتے ہیں ہوائی جہاز، اس ٹائپ کے ہوائی جہاز ایجاد ہوئے، بن گئے، جس میں بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں ایک منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ بحری جہاز ایجاد ہوئے۔ پھر بعض بحری جہاز تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کی چھت پر ہوائی جہاز لینڈ بھی کر سکتے تھے اور وہیں سے اڑ بھی سکتے تھے۔ ان چیزوں کی ایجاد ہونے سے ایسا ہوا کہ انسان کا جو سفر تھا وہ بہت کم وقت میں طے ہو جانے لگا، یعنی ان کا مہینوں کا سفر دنوں میں اور گھنٹوں کا سفر جو ہے منٹوں اور سیکنڈوں میں طے ہو جانے لگا۔ اس سے فاصلے جو تھے وہ سمٹ گئے تھے اور وقت بھی بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید ترقیاں ہوتی گئیں اور گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ ٹیلی فون ایجاد کیا، سب سے پہلے گراہم بیل کا ایجاد کردہ ٹیلی فون جو تھا وہ بہت کم فاصلے پر کام کرتا تھا، اور وہ بہت کم فاصلے پر لوگ ہوتے تھے تو ان سے وہ بات ہو سکتی تھی، کنیکٹ ہو سکتی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اسی ٹیلی فون میں مزید جدت آتی گئی اور اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی جانے لگی، اور پھر ایسے ٹیلی فون ایجاد ہو گئے کہ جن کی آواز بھی دور دور تک سنائی دینے لگی اور ان سے بہت دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی رابطہ ہونے لگا، جیسے آج کل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ریڈیو ایجاد ہوا۔ ریڈیو جو ہے ٹیلی فون کی ہی ایک ایسی میں سے ہی لنک کرتی ہے، کیونکہ ٹیلی فون میں بھی ہم آواز سن سکتے ہیں اور ریڈیو میں بھی ہم آواز سن سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں مزید تبدیلی آتی گئی۔ پھر موبائل فون ایجاد ہوئے۔ موبائل فون کے بعد پھر آج کل جو لیٹسٹ اسمارٹ فونز ایجاد ہو چکے ہیں، جن سے ہم آواز بھی سن سکتے ہیں، جن سے ہم دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے رابطہ جو ہے لوگوں سے بہت آسان ہو گیا ہے اور فاصلے جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ پھر اسی طرح سائنس کی ایک اور ایجاد ٹیلی ویژن ہے، جس میں آواز کے ساتھ ساتھ ہم تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر کسی دور دراز علاقے میں کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ جب شروع میں ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تھا تو اس کی جو نشریات ہوتی تھی وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، یعنی اس میں ہمیں صرف 2 کلرز نظر آتے تھے، بلیک اینڈ وائٹ۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی جدت آتی گئی اور آج ہم کلرفل رنگین نشریات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو کلر پہلے زمانے میں اگر کوئی سبزہ دکھا رہے ہوتے تھے تو وہ گرین کی بجائے ہمیں بلیک یا وائٹ نظر آتا تھا، لیکن آج اگر ہم کہیں گرینری دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں گرین ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر ہم آسمان دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نیلا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی نشریات جو تھیں وہ رنگین ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہی سائنسی کرشموں میں ایک کرشمہ یہ بھی ہے کہ سائنس کے ذریعے ہماری زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے۔ ہم نے نئی جو ہے دوائیں ایجاد کر لی ہیں، بہتر بیج ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، ہم نے عمدہ کھادیں ڈھونڈ لی ہیں، مشینوں کا استعمال ہو رہا ہے جس سے ہماری زرعی پیداوار میں بہت بہتری آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ سڑکیں بنانے، پہاڑ کھودنے اور بہت بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے بھی مشینیں استعمال کر رہے ہیں، جو کہ سائنس کی ہی ایجاد ہے، جس سے کئی لوگوں کا کام جو ہے بہت کم وقت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں سائنسی ایسی ایجادات موجود ہیں، ایسی مشینیں موجود ہیں جو ہمارے گھر کے کام کو بھی بہت کم وقت میں مکمل کر لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے مین ہمارے طب کے شعبے میں، یعنی ہماری میڈیکل کے شعبے میں ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جو ہماری بیماری کا علاج ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرتی ہیں، یعنی ڈاکٹرز ایسی مشینوں کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ انسان کس تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو کہاں پر کوئی پرابلم ہے۔ تو ایسی تمام مشینیں جو ہیں وہ ہمارے طب کے شعبے میں بھی ایجاد ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی ایک اور ایجاد جو ہے وہ کمپیوٹر ہے، جو کہ موجودہ دور کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، ہر آفس میں، ہر اسکول میں کمپیوٹر موجود ہے۔
اس کے ذریعے ہمارا کام بہت آسان ہو گیا ہے. یہ انسانی دماغ کی طرح ایک کام کرتا ہے. جو کام انسان دماغ کے ذریعے کرتا ہے وہ کمپیوٹر ہمیں چند سیکنڈز میں کر کے دے دیتا ہے. اس کے علاوہ اس سے ہمیں دنیا کے کسی بھی ملک میں سے جو معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے وہ ہمیں کمپیوٹر کے ذریعے سے معلوم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایجاد سائنس کی جو ہے وہ مصنوعی سیاروں کی ایجاد ہے. جو سیارے جو ہیں وہ خلا میں سائنسدانوں نے بھیجے ہیں اور اس سے وہ موسم اور مواصلات اور دشمن ملک سے متعلق معلومات حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی نشریات اور جو ای میل وغیرہ کی ترسیل کا کام ہے وہ سارا بھی انہی سیاروں کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ دور کی جو ایجادات ہیں، جو سائنس کے جو کرشمے ہیں، وہ واقعی ہمارے سائنسدانوں کی محنت ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے اور ہم بہت آرام دہ اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے تمام کام جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ آپ تمام باتیں آپ کے چیپٹر سائنسی کرشمے میں موجود تھیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلے ٹائٹل پیج دیکھ لیں. ہمارے پاس ہے سبق سائنسی کرشمے. الفاظ معنی جو کہ آپ کے جرنل ہوتے ہیں، ان سین ہوتے ہیں. آپ کے چیپٹر میں سے کوئی بھی لفظ جو آپ کو بتایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، اس کا میننگ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز ہے. پیج 84 سے آپ کی ایکسرسائز اسٹارٹ ہو رہی ہے. مشقی سوال نمبر 1 ہے آپ کے پاس. پھر مشقی سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس. پھر اس کے بعد مشقی سوال نمبر 3 ہے جملے مکمل کریں. مشقی سوال نمبر 4 جو ہے وہ ہمارے پاس الفاظ مترادف ہے. مشقی سوال نمبر 5 ہمارے پاس واحد جمع اور جمع واحد ہے. مشقی سوال نمبر 6 ہمارے پاس مذکر مؤنث الگ الگ کرنے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس تفہیم ہے جو کہ جرنل ہے اور سرگرمی ہے جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 84 پر ہے، اور الفاظ جملے ہیں جو کہ وہ بھی جرنل ہے. الفاظ معنی میں نے جرنل لکھے ہیں، یعنی آپ کی پیج کے 80 سے آپ کا جو لیکچر اسٹارٹ ہو رہا ہے اس کے اسٹارٹ میں جو تھے میں نے وہ لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو آپ کے چیپٹر کے اندر موجود ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہیں تو وہ آپ ضرور یاد کریں. ٹھیک ہے، اپنے پاس اس کا میننگ سرچ کر لیں. اگر تو میں نے بتایا ہوا ہے اور آپ نے لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر رہ گیا ہے تو اس کو سرچ کر کے اپنے پاس ضرور لکھ لیں. میں نے آپ کے لیے بک جہاں سے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے پیج 80 میں نے وہاں کے جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ کے لیے لکھے ہیں. نمبر 1 ہے محدود، حد کیا گیا، دخانی دھوئیں کا یا بھاپ سے چلنے والا، عرشہ بحری جہاز کی چھت. نمبر 4 دسترس، پہنچ میں. نمبر 5 حائل، روکنے والا. نمبر 6 جراحی، زخموں کا علاج. نمبر 7 تشخیص، جاننا یا پہچاننا. نمبر 8 تحقیق، دریافت کرنا. نمبر 9 ارزاں، سستا. نمبر 10 مواصلات یعنی ذرائع نقل و حمل. یہ الفاظ معنی جرنل ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں الفاظ جملے جو کہ جرنل ہیں. میں نے چیپٹر میں سے 5 الفاظ لی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ورڈ ڈیفیکلٹ ہے تو آپ اس کو بھی اپنے لیے الفاظ جملے کے طور پر یوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے ایجاد. کمپیوٹر موجودہ دور کی ایک جدید ایجاد ہے یا اہم ایجاد ہے. ٹیلی فون گراہم بیل کی ایک اہم ایجاد ہے. شیشہ سازی مسلمان سائنسدانوں کی ایجاد ہے. آپ اس کے علاوہ بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں. پھر ہے سہولت. ہمارے گاؤں میں ہسپتال کی سہولت موجود نہیں ہے. دوسرا سینٹنس میں نے بنایا ٹیوب ویل کی سہولت نے کسانوں کے کام کو آسان بنا دیا ہے. موبائل کی سہولت نے دوسروں سے رابطہ کرنا آسان بنا دیا ہے. نمبر 3 ہے زراعت. پاکستان کی 70% آبادی کا پیشہ زراعت ہے. سائنسی ترقی کے باعث زراعت کے شعبے میں بھی بہت ترقی ہو رہی ہے. پاکستان ایک زراعت پیشہ ملک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 4 ورڈ میں نے سرچ کیا تھا تشخیص. بیماری کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر کا علاج کرنا آسان ہو گیا جاتا ہے. شوگر کی بیماری کی تشخیص خون کے ٹیسٹ کے ذریعے سے کی جاتی ہے. بروقت بیماری کی تشخیص نہ ہونے پر مرض بڑھ جاتا ہے. آج کل ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے امراض کی تشخیص میں بہت مدد مل رہی ہے. نمبر 5 ہے مصنوعی. آج کل مچھلیوں کی افزائش مصنوعی طریقوں سے ہو رہی ہے. میں نے بھائی کی شادی میں پورے گھر کو مصنوعی پھولوں سے سجایا.
ہسپتال میں مریض کو سانس نہ آنے کی صورت میں اسے مصنوعی سانس دلائی گئی۔ یہ میں نے جرنل 5 سینٹنسز لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سینٹنس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ورڈ اس کا سینٹنس بننا چاہیے تو آپ اپنے پاس رف پر بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں 84 پیج سے ایکسرسائز اسٹارٹ ہو رہی ہے ہماری۔ کویسچن نمبر 1 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی آپ نے ٹک کرنا ہے جو ہمارے پاس کریکٹ آپشنز ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس ٹیلی فون ایجاد کیا۔ آپشن ہے جارج اسٹیفنسن نے، گراہم بیل نے، نیوٹن نے، آئنسٹائن نے۔ اس کا کریکٹ آپشن ہے ٹیلی فون ایجاد کیا گراہم بیل نے۔ نمبر 2 ہے ریل کا انجن ایجاد کیا، نیوٹن نے، آئنسٹائن نے، گراہم بیل نے، جارج اسٹیفنسن نے۔ ریل کا انجن ایجاد کیا جارج اسٹیفنسن نے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہوائی جہاز ایجاد کیا، گراہم بیل نے، رائٹ برادران نے، نیوٹن نے، جارج اسٹیفنسن نے۔ ہوائی جہاز ایجاد کیا تھا رائٹ برادران نے، جو ہمارے پاس نمبر 2 آپشن ہے۔ پھر نمبر 4 ہے ہمارے پاس ابتدا میں ریل کا انجن چلتا تھا بجلی سے، بھاپ سے، گیس سے، پیٹرول سے۔ ابتدا میں جب سٹارٹ ہوا تھا تو تب کس سے چلتا تھا؟ بھاپ سے۔ بھاپ کی قوت معلوم ہوئی تھی تو جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن بنایا تھا۔ تو ہمارے پاس آ رہا ہے ابتدا میں ریل کا انجن چلتا تھا بھاپ سے۔ اب ہم آتے ہیں کویسچن نمبر 2 کی طرف، جو کہ ہے مختصر جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس گراہم بیل نے کس صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ نمبر 2 ہے دخانی کشتیاں کس اصول پر کام کرتی تھیں۔ نمبر 3 ہے ٹیلی ویژن کے 4 فوائد بیان کریں۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس مصنوعی سیارے کس کام آتے ہیں۔ نمبر 5 ہے دنیا اب ایک عالمی گاؤں ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے۔ آنسرز دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے گراہم بیل نے کس صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا، یہ آپ کی بک میں موجود ہے آنسرز، ٹھیک ہے۔ گراہم بیل نے 1.5 صدی پہلے یعنی 18ویں صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ گراہم بیل نے 18ویں صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا، یا 1.5 صدی پہلے 18ویں صدی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ پھر نمبر 2 ہمارے پاس ہے دخانی کشتیاں کس اصول پر کام کرتی ہیں۔ دخانی کشتیاں بھاپ کی قوت کے اصول پر کام کرتی ہیں، یعنی یہ جو دخانی کشتیاں ہیں یہ کس اصول سے، دخانی کا مطلب یہ ہمارے پاس ہے نا دھوئیں کا یا بھاپ سے چلنے والا، تو دخانی کشتیاں کس اصول پر کام کرتی ہیں؟ دخانی کشتیاں بھاپ کی قوت کے اصول پر کام کرتی ہیں۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے 4 فوائد بیان کریں، یعنی ہمیں ٹی وی سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے یہ تفریح حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یعنی ہمیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، ٹیلی ویژن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم نے کیا لکھا، اس کے ذریعے آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، یعنی ہم جب ٹیلی ویژن لگاتے ہیں تو ہم آواز سننے کے ساتھ ساتھ پکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 اس کے ذریعے ہمیں ہر جگہ کی خبریں، واقعات بھی معلوم ہو جاتے ہیں، ہمیں کیا ہوتے ہیں، ہر جگہ کی خبریں بھی مل جاتی ہیں اور ہمیں معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اس کو تعلیمی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کے 4 فوائد تھے۔ پھر اس کے بعد ہے مصنوعی سیارے کس طرح کام کرتے ہیں یا کس کام آتے ہیں، یعنی مصنوعی سیاروں سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ مصنوعی سیارے موسم، مواصلات اور دشمن ملک سے متعلق معلومات پہنچانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سیارے ٹیلی ویژن کی نشریات اور ای میل وغیرہ کی ترسیل کا کام بھی انجام دیتے ہیں۔ مصنوعی سیارے کیا کام کرتے ہیں، موسم، مواصلات اور دشمن ملک سے متعلق معلومات پہنچانے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیلی ویژن کی نشریات اور ای میل وغیرہ کے کام بھی کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس دنیا اب ایک عالمی گاؤں ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے۔ دنیا اب ایک عالمی گاؤں ہے، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ جدید آلات اور تیز رفتار مواصلات نے دوریاں ختم کر دی ہیں، یعنی یہ جو جدید آلات ایجاد ہو چکے ہیں اور جو ہمارے پاس سفر کرنے کی جو جدید اور تیز ترین سہولیات میسر ہو گئی ہیں، اس سے دوریاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو جانے سے
اور انٹرنیٹ، موبائل فون اور کمپیوٹر کی مدد سے ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے ہم منٹوں میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح گاؤں میں لوگ، چھوٹا ہوتا ہے نا گاؤں میں لوگ جو ہے مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں، کسی گاؤں کے کسی گھر میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی خوشی کی خبر ہوتی ہے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً سارے گاؤں میں وہ خبر پھیل جاتی ہے اور وہ لوگ مل کر ایک گھر کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسی طرح اب یہ جو جدید آلات ایجاد ہو چکے ہیں اور سفر کرنے کی جدید سہولیات میسر ہو گئی ہیں، کمپیوٹر، نیٹ اور موبائل فون اور یہ سب کچھ موجود ہے، تو اس سے یہ فاصلے جو ہیں یہ سمٹ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں مل جل کر گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی طرح ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 ہے، جملے مکمل کریں، جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 85 پر ہے۔ جملے مکمل کریں۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس ضرورت ایجاد کی ڈیش، یہ آپ کے پاس بک میں موجود ہے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارے پاس کمپیوٹر کی ایجاد سے تمام دنیا میں ڈیش، کمپیوٹر کی ایجاد سے تمام دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے، کمپیوٹر کی ایجاد سے تمام دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ نمبر 3 ہے ابتدا میں ٹیلی ویژن کی نشریات ڈیش، ابتدا میں ٹیلی ویژن کی نشریات رنگین نہیں تھیں، ابتدا میں ٹیلی ویژن کی نشریات رنگین نہیں تھیں۔ نمبر 4 ہے بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر جارج اسٹیفنسن ڈیش، بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا، بھاپ کی قوت معلوم ہو جانے پر جارج اسٹیفنسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا۔ نمبر 5 گرمی سردی سے بچنے کے لیے ڈیش، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنز استعمال ہو رہے ہیں، گرمی سردی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنز استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ساری آپ کی بک میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس کوسچن نمبر 4 ہے مترادف، بک میں کاپی میں آپ نے یہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ ورڈز آپ کے پاس آ چکے ہیں لیکن ہم ایک دفعہ فل ایکسرسائز تو سالو کر رہے ہیں۔ دانا عقل مند، دکھ تکلیف یا رنج، ثمر پھل، قریب نزدیک، گدھا فقیر، مفلس محتاج۔ اگلا ہے ہمارے پاس واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں، یعنی جو ہمارے پاس واحد ورڈ ہے ان کے جمع لکھنے ہیں، جو جمع ورڈ ہے ان کے واحد لکھے ہیں۔ جمبل آرڈر میں ہیں، عمارات، تجربات، تحقیق، ایجاد، ضروریات۔ سب سے پہلے واحد جمع ڈسکس کرتے ہیں، تحقیق تحقیقات، ایجاد ایجادات۔ جمع واحد ہے ہمارے پاس عمارات عمارت، تجربات تجربہ، ضروریات ضرورت۔ پھر اس کے بعد ہے ان الفاظ میں سے مؤنث اور مذکر الگ الگ کریں، یعنی ان میں سے جو ورڈز مذکر سینس میں یوز ہوتے ہیں اس کو الگ کریں، جو مؤنث میں یوز ہوتے ہیں اس کو الگ کریں۔ ضرورت، ایجاد، دنیا، سفر، علاقہ، بحری جہاز، پہیہ، بھاپ، انجن، ریل گاڑی، ریڈیو، ٹیلی فون۔ مذکر الفاظ ہیں ہمارے پاس سفر، سفر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سفر کی نہیں جاتی نا، تو یہ ہمارے پاس مذکر ہو گیا۔ علاقہ، میں علاقہ فیصل آباد میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بحری جہاز، بحری جہاز چلتا ہے، پہیہ چلتا ہے، انجن چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ریڈیو سے آواز سنی جاتی ہے، ریڈیو لگایا جاتا ہے۔ ٹیلی فون ایجاد کیا، تو یہ سارے ورڈز جو ہیں ہمارے پاس مذکر ہیں۔ مؤنث ضرورت، ایجاد، دنیا، بھاپ اور ریل گاڑی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے پیج 86 پر ہمارا ایک سرگرمی کا سوال ہے، یعنی آپ کے پاس سوال ہے کہ چند سائنسی ایجادات کے نام دیے گئے ہیں، ان کے فائدے اور نقصانات نمونے کے مطابق اپنی کاپی میں لکھیں، یعنی یہ جو آپ کو سائنسی ایجادات دی گئی ہیں ان کے آپ نے فائدے بھی بتانے ہیں اور نقصانات بھی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں، آپ بک کے پیج 86 پر دیکھ سکتے ہیں، ٹیلی ویژن۔ فائدہ اس کا کیا ہے کہ ہم سے تفریح کا ذریعہ ہے، تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے،
آواز کے ساتھ تصویریں بھی دکھاتا ہے اور معلومات بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن کے فائدے ہیں۔ نقصانات کیا کیا ہیں ٹیلی ویژن کے؟ ٹیلی ویژن زیادہ دیکھنے سے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے، یعنی ہماری بینائی کمزور ہوتی ہے، یعنی نظر خراب ہوتی ہے۔ فیشن پرستی ٹی وی ہی کی وجہ سے پھیل رہی ہے۔ فیشن پرستی یعنی انسان کو فیشن کرنے کا شوق اور جذبہ اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں بھی ایسا ڈیزائن پہنوں اور میں بھی ایسے کپڑے پہنوں، تو یہ ساری کس سے ہوتی ہیں؟ ٹی وی سے۔ مار دھاڑ، قتل و غارت کے مناظر دیکھ کر نوجوانوں میں جرائم پسندی کا رجحان بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ٹی وی کی فلموں اور ڈراموں میں مارنا اور قتل و غارت اور برے الفاظ اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو نوجوان جو ہیں، ظاہری بات ہے کچا ذہن ہوتا ہے، وہ اس وقت اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، تو وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے ٹیلی فون۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے ہم اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا حال احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ اور نقصان کیا ہے؟ اس پر غیر ضروری باتیں کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے، ریلیٹیو سے بات کر سکتے ہیں، اور نقصان کیا ہے کہ ہم زیادہ استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون کا دوسرا فائدہ ہم نے کیا لکھا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے ریلیٹیوز کے حالات جان سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہم ٹیلی فون کے ذریعے دوسرے کو انفارم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ قوت سماعت متاثر ہوتی ہے، یعنی ہمارے سننے کی طاقت، جب ہم ہر وقت ٹیلی فون پر باتیں کر رہے ہوں گے تو ہمارے سننے کی جو طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہے کمپیوٹر۔ کیا فائدہ ہے کمپیوٹر کا؟ دنیا کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تجارتی روابط اور سائنسی تحقیقات کے لیے تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسکولوں دفاتر میں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی کمپیوٹر سے ہمیں معلومات ملتی ہیں، اسکولوں میں اور دفاتر میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ کمپیوٹر کے ذریعے جرائم پیشہ تنظیمیں جدید طریقوں سے ڈاکے اور چوریوں کی وارداتیں کرتی ہیں۔ کاروباری اور صنعت کار لوگوں کے راز حاصل کیے جاتے ہیں۔ کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے ذہنی صحت اور نظر پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو ہیں کمپیوٹر کے نقصانات ہیں۔ نمبر 4 ہے کارخانے۔ ان کے فوائد کیا ہیں؟ کارخانوں میں ہماری ضروریات زندگی کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، اور جو اس کا نقصان ہے وہ کیا ہے کہ کارخانوں میں جو اشیاء تیار کی جاتی ہیں ان کا ضائع شدہ مواد جو ہے وہ باہر گرا دیا جاتا ہے۔ فائدہ کارخانوں کا یہ ہے کہ ہمارے لیے چیزیں بنتی ہیں، اور نقصان یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جو ان کا ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا باہر گرا دیا جاتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے کارخانوں کا؟ کہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار میں مدد مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے نقصان؟ کیا ہے کہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کارخانوں سے نکلنے والے ویسٹ میٹیریل سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ گاڑیاں کیا ہیں؟ گاڑیاں آمد و رفت کا بہترین اور آسان ذریعہ ہیں۔ ان کے ذریعے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارا سفر آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نقصان کیا ہے کہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کے ہارن کے شور سے ہماری ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جہاز کیا ہے؟ جہاز سے سفر آسان ہو گیا، اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے کہ جہاز کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو جانے پر انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہے جہاز کا؟ کہ موبائل کا سگنل نہ ہونے کی صورت میں لوگوں سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کلیئر ہو چکی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا، سبق غازیوں اور شہیدوں کا دن کی تفہیم کلاس ورک کاپی میں لکھیں۔ جن بچوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا پریویس، وہ اپنے سبجیکٹ کے لنکس کے تھرو اپنا کلاس ورک کاپی کا کام کمپلیٹ کر لیں اس سے پہلا۔ اور سبق غازیوں اور شہیدوں کے دن کی میں نے یہ ایک تفہیم تیار کی ہے، آپ یہ تفہیم اپنی کاپی پر کر لیں۔ آپ کی بک کا پیج نمبر ہے 68، اس پر ہمارے پاس پیراگراف ہے، اس 17 روزہ جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے یہاں سے لے کر ایک بحری جہاز تباہ کیا۔ یہ ہمارے پاس پیج 68 پر موجود ہے۔ آپ نے اپنی بک کا پیج 68 اوپن کرنا ہے، اور اس پیراگراف سے ریلیٹڈ یہ کویسچن ہے، آپ نے اس کو اپنی کاپی پر کرنا ہے۔ کویسچنز میں پڑھ دیتی ہوں۔ 1965 کی جنگ کتنے دنوں تک جاری رہی؟ یہ بک میں اسی پیراگراف میں موجود ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے 1965 کی جنگ میں کتنے بھارتی طیارے تباہ کیے؟ یہ بھی اس میں موجود ہے۔ پھر ہے 1965 کی جنگ میں پاکستانی ہواباز نے بھارت کے کون سے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا؟
پھر کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس 1965 کی جنگ میں بھارتی فضائیہ کس کے سامنے مجبور ہو گئی تھی؟ یہ سارے آنسرز اس پیراگراف میں موجود ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس 1965 کی جنگ میں کس فوج نے ہمارے ساحلوں اور سمندروں کو محفوظ کیا؟ کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس 1965 کی جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے بھارت کا کون سا ہوائی اڈہ تہس نہس کر دیا؟ یہ تمام آنسرز آپ کے پاس آپ کے اس 6 لائنز کے پیراگراف میں موجود ہیں۔ اور لاسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس اس عبارت کا موضوع عنوان تجویز کریں، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس پیراگراف کا ٹاپک کیا بن سکتا ہے، اس کا عنوان کیا بن سکتا ہے۔ یہ پیراگراف آپ کے پاس پیج 68 کی فرسٹ لائن سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس 6 to 7 لائنز کا پیراگراف ہے۔ آپ نے پیراگراف تفہیم کی ہیڈنگ دینی ہے، صفحہ نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے، پیراگراف لکھنا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کویشچن جو ہے لکھنا ہے ود مارکر، اس کے بعد اس کا آنسر لکھنا ہے، اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے اور نیکسٹ کویشچن کرنا ہے۔ یہ تمام آنسرز جو ہیں اس پیراگراف میں موجود ہیں اور جن کی کاپیز اسکول میں ہیں وہ آ کے اسکول سے اپنی نوٹ بکس لے لیں گے اور سارا پریویس کام جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد نیا کام جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ایکسرسائز بھی کلیئر ہو چکی ہوگی اور ہوم ورک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایشو ہوگا تو وہ اپنی کلاس ٹیچر کے تھرو ہم سے ڈسکس کر لیں۔ تھینک یو۔